ان دو موضوعات میں سے ایک جن کے متعلق ہمیں بہت تجسس رہتا ہے وہ موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت، ٹھیک ہے، وہ روح نکالتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ فوت ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان سب کی روح ایک ہی وقت میں کیسے نکالتا ہے؟ یا قیامت کے روز جب اتنے زیادہ لوگ مریں گے وہ ان سب کی روحیں ایک ساتھ کیسے نکالے گا؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ اس فرشتے کی روح کیسے نکالی جائے گی؟ ہم ملک الموت کی روح خود نکالیں گے جب وہ تمام انسانوں کی روحیں نکال چکے گا۔ کیا موت کے وقت وہ مجھے بہت خوفناک شکل میں نظر آئے گا یا ایک دوست کی طرح دکھائی دے گا؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ واقعی تجسس میں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم ملک الموت کے بارے میں ایک بالکل مختلف نقطہ نظر کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جس سے لوگ خوفزدہ ہیں کیونکہ اس کا تذکرہ موت کا تذکرہ سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کیا آپ میکائیل علیہ السلام سے ملنا پسند کریں گے، اسرافیل علیہ السلام سے یا جبرائیل علیہ السلام سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ ان فرشتوں سے ملنا چاہیں گے۔ لیکن اگر میں کہوں کیا آپ ابھی اس کمرے میں موت کے فرشتے سے ملنا چاہیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ شاید آپ کا جواب ہوگا نہیں، کیا ان سے بعد میں مل سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے لوگ ان سے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کا کام روح نکالنا ہے۔ اگر آپ پوچھیں اللہ تعالیٰ خود روح کیوں نہیں نکالتے، کیا انہیں فرشتے کی ضرورت ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بدیع الزماں سعید نوروسی، مشہور مسلم اسکالر، اپنی تفسیر رسائل النور میں اس سوال کا ایک اچھا جواب دیتے ہیں۔ حقیقت میں روح کون نکالتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ، لیکن در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی روح نکالتے ہیں۔ ٹھیک، جب کسی کا کوئی پیارا فوت ہوتا ہے وہ موت کے اچھے پہلو کو نہیں دیکھتا اور مایوسی میں وہ شکوے کرنے لگتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اس کے شکوے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنی رحمت سے اس نے موت کے فرشتے کو درمیان میں واسطہ بنا دیا تاکہ شکوے اور شکایات اس فرشتے سے ہوں، براہ راست اللہ تعالیٰ سے نہ ہوں۔ ملک الموت کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہ العالمین، روح قبض کرنے کی کام کی وجہ سے آپ کے بندے مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بیماریاں اور آفات پیدا کر دوں گا جو ملک الموت اور اس انسان کے درمیان حائل ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا کیوں فوت ہوا؟ کینسر سے یا فلاں بیماری کی وجہ سے یا فلاں بیماری کی وجہ سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اعتراض بیماری پر ہوتا ہے۔ اور کیا ایک شخص کو موت کے وقت ٹریفک حادثہ پیش آ جاتا ہے، آپ تمام اعتراض اس حادثے پر کرتے ہیں یا اس بیماری پر، نہ کہ اللہ کی ذات پر۔ اعتراض اللہ تعالیٰ پر نہیں کیا جاتا، نہ ہی یہ موت کے فرشتے پر کیا جاتا ہے۔ بھائیو، اگر یہ ایسا نہ ہوتا ہم ایک بڑی مصیبت میں پڑ جاتے۔ دوسرے لفظوں میں اگر موت یا آفت آنے پر یہ اعتراضات براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتے تو معاذ اللہ یہ اس شخص کے ایمان سلب ہونے کا سبب بن سکتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں۔ تو موت کا فرشتہ لوگوں کی روح کیسے قبض کرتا ہے؟ بھائیو ذرا سوچیں، ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس دنیا میں ہمارا آخری لمحہ یا اگلے جہاں میں جانے کے بعد کا پہلا مرحلہ، موت کا فرشتہ کیسے آئے گا؟ وہ آپ کے سامنے کس شکل میں ظاہر ہوگا؟ کیا موت کے وقت مجھے تکلیف ہوگی؟ بہت سے لوگوں کو ان سوالات کے بارے میں تجسس ہوتا ہے۔ وہ نیک لوگوں کی روح نہایت آرام سے قبض کرے گا اور بدکاروں کی روح ایسے قبض کرتا ہے جیسے ایک باریک کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی سے کھینچا جائے۔ تو موت کا فرشتہ ہر ایک کی جان ایک ہی طریقے سے نہیں نکالتا۔ ویسے ہمیں غلط نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا دیندار انسان تھا لیکن موت کے وقت اس نے بہت تکلیف اٹھائی، اس کی جان بہت مشکل سے نکلی، وہ چیخ اور چلا رہا تھا۔ بھائی، ہم ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم موت کی حقیقی تکلیف یا راحت کو نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر بہت سے نیک لوگوں کو بہت خوفناک طریقے سے موت آتی ہے۔ ہم اس صورت میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یعنی یہ نیک انسان نہیں تھا، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ موت کا لمحہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت کے وقت آپ کیسے نظر آتے ہو، ہم جان نکلتے وقت تکلیف ہونے یا نہ ہونے کو محسوس نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک بہت خوبصورت روایت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میرے سامنے اس شکل میں ظاہر ہو جس شکل میں تم برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے عرض کی، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ نہیں، میں اسے برداشت کر سکتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا، دوسری طرف منہ کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری طرف منہ کیا تو ملک الموت ان کے سامنے ایسے شکل میں ظاہر ہوئے، ایک انتہائی سیاہ اور تاریک ہیولا جس کی داڑھی اور سر کے بال ملے ہوئے تھے، جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے منہ اور ناک سے آگ کے شعلے اور دھواں نکل رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بھائیوں، اگر ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے تو ممکن ہے کہ ہمیں کچھ ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آیا اور انہوں نے ملک الموت کو اس کی پہلی شکل میں دیکھا تو وہ فرمانے لگے، اگر گناہگار انسان کو تمہاری وہ شکل دکھانے کے علاوہ کوئی اور عذاب نہ بھی دیا جائے تو وہی سزا کافی ہے، تمہارا وہ حلیہ اس کے لیے سزا کے طور پر کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، اب مجھے وہ شکل دکھاؤ جس شکل میں آپ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے جاتے ہو۔ جب انہوں نے فرشتے کو ایک انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھا تو فرمانے لگے، نیک لوگوں کے لیے انعام کے طور پر آپ کو اس خوبصورت شکل میں دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔
ذرا سوچئے، کسی اور سزا کی ضرورت نہیں، یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ کیسی شکل ہوگی کہ اس کے بعد کسی دوسری سزا کی ضرورت ہی نہیں؟ تو ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ فرشتہ موت کے وقت ہر انسان کے پاس ایک جیسی شکل میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ کتنے خوش ہوں گے، آپ کو یقیناً بہت اچھا محسوس ہوگا، ہے نا؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تو جب آپ موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھیں گے آپ ایسی ہی خوشی محسوس کریں گے گویا آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ خوفزدہ نہیں ہوں گے، در حقیقت اس وقت آپ وہ کچھ دیکھیں گے جس کے مطابق آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری ہو۔ دوسرے لفظوں میں آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں، مذہب، اسلام یا موت کے فرشتے کے بارے میں تصورات اور احادیث، یہ سب سچ ہے، اس میں خوفزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ آپ کے ایمان کا ثبوت ہے، آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ پرسکون محسوس کریں گے، خاص طور پر اگر آپ نے مناسب طریقے سے زندگی گزاری ہو۔ خوف، فکر یا پریشانی کے بجائے آپ خوشی محسوس کریں گے، کیونکہ آپ فرشتے کو ایک انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھیں گے اور وہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابدی بادشاہی کی طرف لے کر جائے گا۔ بھائیو، اگر کوئی امانت آپ کے سپرد کی جائے تو آپ اپنی پوری زندگی اس کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کریں گے، ہے نا؟ اور جب آپ اسے محفوظ جگہ تک پہنچا دیں تو آپ پرسکون محسوس کریں گے۔ آپ نے ساری زندگی محنت کی ہے اپنے ایمان، اپنے یقین کی حفاظت کی خاطر، اس قیمتی امانت کی حفاظت نے آپ کو کچھ تھکا دیا ہے، تو جب آپ موت کے فرشتے کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنے دوست کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ اپنی امانت، اپنی روح اس کے سپرد کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کسی قابل اعتماد محافظ کے سپرد کر دینا۔ موت کا فرشتہ کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، بلکہ ایک عظیم فرشتہ ہے جس سے محبت کی جائے۔ ذرا غور کریں، ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر آپ میں تبدیلی آتی ہے نا؟ اگر موت کا فرشتہ اس وقت آ جاتا جب آپ ان سب گناہوں کے درمیان تھے، یہاں تک کہ اس دلدل سے نکلنے کو بھی تیار نہ تھے، یہ سوچ کر کے آپ مزے کر رہے ہیں، اگر وہ اس وقت اس شکل میں آ جاتا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے واقعے میں آیا، انتہائی خوفناک شکل میں، تو یہ بہت بری صورتحال ہوتی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں توبہ کرنے کا موقع عطا فرمایا اور ہم نے توبہ کر لی، لیکن کچھ لوگ بدقسمتی سے یہ موقع بھی ضائع کر چکے ہوں گے جبکہ انہیں اس کی توقع بھی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بننے سے محفوظ رکھے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 32 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روح کیسے قبض کی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، جو عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ انفال آیت نمبر 50۔ اور اگر تم دیکھتے تو وہ عجیب منظر تھا، جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے تو ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اب جلنے کا عذاب بھی چکھنا۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 1 اور 2۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی جان نرمی سے نکالی جائے گی۔ وہ ایک نہایت خوبصورت لمحہ ہے جب آپ موت کے فرشتے کو نہایت خوبصورت شکل میں دیکھیں۔ جی ہاں، وہ نرمی سے آپ کی روح قبض کر لے۔ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، امتحان ختم ہو گیا ہے، پریشانی ختم ہو چکی ہے، مصیبتیں ختم ہو چکی ہیں، ہمارے بل، امتحانات سب ختم ہو چکے ہیں اور اب ہم ایک بالکل مختلف جہان میں جا رہے ہیں جہاں ہمیشہ کی خوشی ہوگی اور کبھی غم نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی خوبصورت موت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آئیے واپس اسی مشہور سوال کی طرف لوٹتے ہیں، فرشتہ ایک ساتھ کیسے اتنی ساری روحیں قبض کر لیتا ہے؟ اعداد و شمار کے مطابق ہر روز تقریباً 1,60,000 لوگ مرتے ہیں۔ جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ تصور کریں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایک اسٹیڈیم میں جمع ہے اور وہ خوشی سے چیخ چلا رہے ہیں، اچانک ان کی زندگی چھین لی جاتی ہے، اور دنیا میں ایسا ہر روز ہوتا ہے۔ خوفناک ہے نا؟ دوسری طرف تقریباً 3,90,000 بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، دنیا بھر رہی ہے اور دوسری طرف تیزی سے خالی ہو رہی ہے، بالکل اسپتالوں کی طرح۔ اسپتال دنیا میں سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ غمگین لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے غمگین لوگ اسپتال میں اپنے عزیزوں سے ملنے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، انہیں مردہ خانہ میں لے جایا جا چکا ہے۔ وہیں سب سے زیادہ خوش ہونے والے جوڑے بھی ہوتے ہیں جن کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا بھی اسپتالوں کی طرح بڑھتی اور خالی ہوتی رہتی ہے۔ موت کا فرشتہ روزانہ 1,60,000 زندگیاں لے لیتا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو کیا موت کے فرشتے ان تمام لوگوں کی جان اکیلے لی ہوگی؟ کیا اس کے کوئی مددگار بھی ہے؟ بھائیوں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ روشنی کا جادو ہے، ہم اس مسئلے کو اس جادو سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج صرف ایک ہے نا، لیکن اگر ہمارے ہاتھوں میں بہت سے آئینے ہوں تو ہر شخص اپنے آئینے میں سورج کا عکس دیکھ سکے گا، ہے نا؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں گا، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہر شخص دیکھ سکے گا۔ دوسرے لفظوں میں اگرچہ سورج صرف ایک ہے لیکن یہ پورے طور پر لاکھوں آئینوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر سورج جو اللہ کی ایک مخلوق ہے وہ اپنی روشنی اور حرارت سمیت میرے ہاتھ میں دکھائی دے سکتا ہے، تو اسی طرح موت کا فرشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ سطح پر تخلیق کیا ہے وہ بھی بہت سے لوگوں کی روح
एक ही वक्त में कब्ज कर सकता है। रोशनी के जादू के साथ हमने पहले कहा था कि हकीकत में जान अल्लाह ताला ही निकालता है ना। हम उसे रोशनी के जादू के जरिए ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। वो अल्लाह जिसने सूरज और आईने को पैदा किया और उन्हें ये खुसूसियात दी है, वो अल्लाह यकीनन सबकी जान एक ही वक्त में निकाल सकता है। इसमें कोई रुकावट नहीं है। जब हम क़यामत के दिन के बारे में सोचते हैं इस तरह, मिसाल के तौर पर एक ऐसी जगह है जहाँ से बिजली शहर में दाखिल होती है, आप अचानक वहाँ से बिजली बंद कर देते हैं, अब क्या होगा? तमाम लाइट्स फौरन बुझ जाएंगी। बुझने के बजाय हम यूँ कह लेते हैं वो मर जाती है। सिर्फ क़यामत के रोज ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता ज़मानों में कुछ ऐसी कौमें गुजरी हैं जो हलाक कर दी गई। उनमें से एक कौम को अल्लाह ताला ने सिर्फ आवाज भेजकर हलाक कर दिया, सिर्फ एक आवाज से। तो क़यामत के रोज बहुत से लोगों की बैक वक्त जान लेना बहुत आसान है। दूसरी राय क्या है? इसके कुछ मददगार फरिश्ते हैं और ये काम मलिकुल मौत के उन मददगार फरिश्तों के जरिए होता है। अब हम एक और सवाल की तरफ चलते हैं जिसके बारे में लोगों को बहुत तजस्सुस होता है। वो क्या था? मौत के फरिश्ते की रूह कैसे निकाली जाएगी? जब वो तमाम इंसानों की रूह कब्ज कर चुकेगा तो क्या अल्लाह ताला उसकी रूह भी कब्ज करेगा? अल्लामा बिरूस्वी की तफसीर रूहुल बयान में सूरत सजदा आयत नंबर 11 की तफसीर में बयान किया गया है कि एक रिवायत के मुताबिक जब मलकुल मौत तमाम जानदारों की रूह कब्ज कर चुकेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे पूछेंगे मेरी मखलूकात में से कौन बाकी रह गया है? मौत का फरिश्ता अर्ज करेगा, ए अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं कि कौन बाकी है। आपके इस आजिज बंदे के सिवा कोई बाकी नहीं बचा। क़यामत कायम हो चुकी है और इस पूरे जहान में सिर्फ मलकुल मौत ही बाकी बचा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मलकुल मौत से फरमाएंगे, ए मलकुल मौत, तुमने मेरे नबियों, मेरे रसूलों, मेरे बंदों को मौत का जायका चखाया है। अगरचे मुझे हर चीज का बहुत अच्छी तरह इल्म है, ये मेरे अज़ली इल्म में तय है कि मेरी जात के सिवा हर चीज को फना होना है। अब तुम्हारी बारी है। एक बहुत ही दिलचस्प मंजर, मलकुल मौत अल्लाह ताला से रहम की भीख मांगेगा, ए अल्लाह, अपने मलकुल मौत पर रहम फरमाए और इसके साथ अपने फजल वाला बर्ताव फरमाए क्योंकि वो बहुत कमजोर है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, अपना दाया हाथ अपने दाएं गाल के नीचे रखो, जन्नत और जहन्नम के दरमियान लेट कर मर जाओ। वो इस तरह अल्लाह के हुक्म से मर जाएगा। जब क़यामत कायम हो चुकेगी और तमाम लोग, तमाम मखलूकात और सब जानदार मर जाएंगे, इस दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह। यहाँ सिर्फ अल्लाह ताला की जात और ये दुनिया होगी जो तबाह हो चुकी होगी। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई फूल, ना कोई जानवर, कुछ भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अब दुनिया मुकम्मल तौर पर चिपटी हो जाएगी और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह की जात के। भाइयों, ये बहुत ही दिलचस्प मंजर है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनको उन्हीं धूल की तरह उड़ा देगा और जमीन को ऐसा हमवार चटियल मैदान बनाकर छोड़ेगा कि उसमें तुम्हें ना कोई बल नजर आएगा ना कोई उभार। भाई, क़यामत के रोज सोचे, गोया आप ये अल्फाज सुन रहे हैं, ए दुनिया, कहाँ है तेरे दरिया, तेरे समंदर कहाँ है, तेरे दरख्त कहाँ है, वो कहाँ है जिन्हें माहिरीन तामीरात ने फनून लतीफा में तामीर किया था? कहाँ है वो लोग जो अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाते थे लेकिन अल्लाह को छोड़कर औरों की इबादत करते थे? याद करो, 5th एवेन्यू पर एक जोड़ा था जो शादी कर रहे थे, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वो जोश व खरोश कहाँ है? वो खुशियाँ कहाँ है? दुनिया और उसकी तमाम खुशियाँ, जज्बात, उसमें पेश आने वाले रंजो गम, वो सब जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं। वो चीजें जिन्हें हासिल करने के लिए तुम सब कुछ लुटाने को तैयार थे, आज कहाँ है? वो कहाँ है? तुम पूरी दुनिया का सफर करना चाहते थे, वो ख्वाब अब कहाँ है? जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ तुम्हारे साथ पेश आया, सब आज जमीन के नीचे है। 110 मिलियन लोग इस जमीन पर जिंदगी गुजार कर मर चुके हैं। अब दुनिया का मालिक कौन है? वो अनापरस्त कहाँ है जो समझते थे कि वो दुनिया के मालिक है? वो कहाँ है? एक आयत में इरशाद है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, क़सस 88। हर चीज फना होने वाली है सिवाय उसकी जात के। जमीन पर हर चीज तबाह हो जाएगी। फिर हम एक ऐसे जहान में मुंतकिल होंगे जहां हम हमेशा रहेंगे। हो सकता है कि आप अपने दीन के रास्ते पर अमल किसी ऐसी चीज के लिए छोड़ रहे हो जो तबाह हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास कुरान सीखने के लिए वक्त नहीं था, लेकिन आपके पास बेशुमार टीवी सीरीज देखने का वक्त था। आपको कुरान पाक की 114 सूरतों के नाम भी मालूम नहीं। शायद तुम ये सोचकर उसे टालते रहे कि मुस्तकबिल में तुम दीन की तरफ लौट आओगे, और अब तुम मौत के फरिश्ते को अपने सामने देख रहे हो। आपके लिए सबसे बड़े अफसोस की बात होगी अगर हम अभी अल्लाह को राजी करने वाले काम ना कर सके। तो उस वक्त हम अल्लाह से ये कहते हुए भीख मांगेंगे, बराए करम एक और मौका, एक और मौका, एक और मौका। भाई, यूँ सोचे, मलकुल मौत अभी नहीं आया, इस कमरे में नहीं है। आपके पास एक और मौका है, यही वक्त है। आइए एक नई जिंदगी का आगाज करें। बिस्मिल्लाह कहकर एक ऐसी जिंदगी का आगाज करें जिसमें आप कहेंगे, मैं वही करूंगा जो अल्लाह को पसंद है, मैं वो नहीं करूंगा जो अल्लाह को पसंद नहीं है। बस इतनी सी बात है। आइए तौबा करें, आइए अपनी कोताहियों के बारे में सोचें और ये कि हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए। एक नई जिंदगी की बिस्मिल्लाह करें। कोई जरूरत नहीं है, मेरा यकीन करें, इस मामूली दुनियावी फायदे के लिए अल्लाह की नाफरमानी करने की कोई जरूरत नहीं। इस दुनिया में हमारे पास
शायद 20-40 या इससे कुछ ज्यादा साल की जिंदगी है। हम कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, कहीं जाएंगे और अचानक सब खत्म हो जाएगा। लिहाजा ज्यादा वक्त नहीं है। हम अभी एक दीनी तकरीब में हैं। फर्ज करेंगे यहाँ कोई तौबा करता है और सीधे रास्ते पर जाता है और अभी मर जाता है। अल्लाह हमारे इरादों को देखता है। अगर ये इंसान जिंदा रहता तो इसका इरादा इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का था। इसकी रूह कब्ज करते हुए मामला किसी ऐसे शख्स की तरह नहीं होगा जिसकी रूह ऐसी हालत में कब्ज की जाए जबकि वो गुनाहों में मुब्तला था, जिसने तौबा मुलतवी कर दी थी और इसी हालत में मौत के फरिश्ते से मुलाकात हो गई। खौफनाक, यकीनन भाइयों, वो एक जैसे नहीं है। ये आपकी जिंदगी है, पसंद भी आपकी है, पछतावा भी आप ही को होगा। ये आपकी आखिरत का मामला है।